جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، بندہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے اور گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب علی الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں پہ توبہ کرنے والا تائب شخص ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ تو یہی فضیلت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر رب العالمین جل شانہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس بندے کے محافظ فرشتے، جو ہر شخص کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، قرآن کریم جن کے متعلق فرماتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ کرامن کاتبین دو محافظ فرشتے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ جانتے ہیں اور وہ اپنے پاس لکھ لیتے ہیں۔ لیکن رب العالمین جل شانہ کی مہربانی کہ جب بندہ صدق دل سے، سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اس بندے کے جو محافظ کرامن کاتبین فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان فرشتوں سے اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے۔ وہ فرشتے بھول جاتے ہیں کہ اس شخص نے کوئی گناہ بھی کیا ہے کہ نہیں۔ حالانکہ یہ تو انسان کے لیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بھی بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فرشتے اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان فرشتوں سے وہ گناہ بھلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح پھر اللہ جل شانہ انسان کے اعضاء، یعنی بندہ جب بھی کوئی اچھا کام کرے یا برا کام کرے اس کے لیے وہ فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ پھر انسان کے اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، یہ سارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا بروز قیامت ہم انسانوں کے منہ پہ مہر اسٹمپ لگا دیں گے، منہ ان کے بند ہو جائیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو عمل انہوں نے کیے اور اس پہ گواہی دیں گے۔ تو یہ جو انسان کے اعضاء ہوں یہ بھی بروز قیامت بول پڑیں گے۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے یہ اعضاء بدن جو ہیں یہ انسان سے مخاطب ہوئیں، انسان ان سے پوچھے گا تو یہ جواب دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بولنے کی قوت گویائی اس ذات نے، اس رب نے عطا کی ہے کہ جو ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمانے والا، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت۔ بہرحال جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرامن کاتبین سے بھی بھلا دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ انسان کے جو اپنے اعضاء ہیں جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے، رب ذوالجلال انسان کے ان اعضاء سے بھی بھلا دیتا ہے۔ بھول جائیں گے اعضاء بھی کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ یہاں تو اس پر جو ہے اس کے علاوہ تیسری وہ زمین، وہ جگہ جہاں پہ انسان گناہ کرتا ہے، جس زمین پہ اور جس جگہ پہ بیٹھ کے انسان گناہ کرتا ہے، وہ نشانات، وہ زمین، وہ جگہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی، کیونکہ یہ بھی انسان کے خلاف ایک مضبوط ترین گواہی ہوگی۔ تو رب العالمین جل شانہ اپنی مہربانی سے اس زمین سے اور اس جگہ سے گناہ کے جو اثرات ہیں اور جو نشانات ہیں وہ سارے مٹا دیتا ہے، یہاں تک حتی یلقی اللہ یوم القیامت ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں توبہ کی فضیلت، توبہ کی برکت ہے۔ ایک تو یہ بات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، گناہ پہ توبہ کرنے والا، ندامت اختیار کرنے والا شخص
وہ ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دوسرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حتی یلقى اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ بروز قیامت جب یہ شخص اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ جل شانہ کے حضور حاضری ہوگی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن آئے گا، تو یہ شخص ایسی حالت میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ مِّنَ اللَّهِ بِذَنبٍ، کہ اللہ کے حضور اس کے گواہوں کا، اس کے گناہوں کا کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہوگا۔ سارے جو گواہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گواہوں سے اس شخص کی وہ ساری گواہی بھلا دے گا۔ تو رب العالمین جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا، اور انسان کے جو گناہوں کے جتنے بھی گواہ ہوں گے ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلا دے گا کہ اس شخص نے کوئی گناہ بھی کیا تھا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان صدق کے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم ہو، شرمندہ ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔